السلام علیکم، لیٹس پلے ویڈیو۔ آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اکثر لوگ کووں کے بارے میں اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں۔ یہ باقی پرندوں سے مختلف سیاہ پرندے نہ صرف مختلف نظر آتے ہیں بلکہ بڑے ہی ذہین ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی سے بڑی کمپلیکس پرابلمز بھی سالو کر لیتے ہیں، اور اس شخص کی شکل بھی یاد رکھتے ہیں جس نے ان کی مشکل میں مدد کی، اور اس کی بھی جس نے ان کو نقصان پہنچایا ہو۔ آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو ایک ایسے ہی شخص کی کہانی سنائیں گے جو کہ 4 سال تک کووں کے ایک جوڑے کو پالتا رہا، اور پھر جب اس کی دوستی کووں کے ساتھ ہو گئی تو کوے اپنی چالاکی، عیاری اور موقع پرستی کے تمام تر خصلتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اسے ایسا تحفہ لا کر دیتے ہیں جسے دیکھ کر نہ صرف وہ شخص خوش ہوتا ہے بلکہ ٹویٹر پر اس کو بہت سے لوگ پسند بھی کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ کہانی شروع ہوتی ہے امریکی شہر سیٹل سے، جہاں ایک شخص جس کا نام سٹورٹ ڈالکوسٹ ہے رہتا تھا۔ سٹورٹ جانوروں کے ساتھ لگاؤ کے لیے جانے جاتے ہیں، اور ان نے کئی جانوروں اور پرندوں کو ریسکیو کر کے واپس ان کو اپنی ہیبیٹیٹ میں چھوڑا ہے۔ سٹورٹ نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ کووں کے ایک جوڑے کو کئی سالوں سے کھانا ڈال رہے تھے کہ ایک دن ان نے ان کے لیے ایک تحفہ لایا۔ انہیں مزید کہا کہ وہ ایک عرصے سے ہر طرح کے پرندوں کے ساتھ بے حد لگاؤ رکھتے ہیں، اور ان کو دیکھنا، ان کی آوازیں سننا اور ان کی مشکل میں مدد کرنا، یہی ان کی زندگی کے شوق ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہی میرے پسندیدہ پرندوں میں یہ کوے بھی ہیں جن نے میرے گھر کے پاس اپنا گھونسلہ بنایا ہے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ان کووں کے بچے گھونسلے سے گر گئے ہیں، اور ہم نے ان بچوں کو اٹھا کر واپس رکھا۔ ہم نے جب یہ کام کیا تو ان کووں نے غصے سے بہت آوازیں بھی نکالیں، لیکن ہمارے کام کو غور سے دیکھنے کے بعد انہیں یقیناً ہماری شکلیں یاد کر لیں، کیونکہ کووں کے اندر ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ انسانوں کی شکلیں یاد رکھ سکتے ہیں اور پہچان جاتے ہیں کہ کس انسان نے ان کو نقصان پہنچایا تھا اور کون سا انسان ان کا دوست ہے۔ سٹورٹ نے بتایا کہ جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو یہ کوے ان کے آس پاس درختوں کی شاخوں پر اڑتے رہتے ہیں، اور جب سٹورٹ گھر واپس آتے ہیں تو یہ کوے گھر کی 4 دیواری پر بیٹھ کر شور مچاتے ہیں، جس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ یہ اب بھوکے ہیں۔ پھر سٹورٹ انہیں کھانا ڈالتے ہیں، اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ناظرین محترم، ایک دن ایسا ہوا کہ اس جوڑے کی مادہ واپس نہ آئی، جس کا واحد مطلب یہی تھا کہ وہ مر چکی ہے۔ اب بچوں کی حفاظت اور خوراک کی ذمہ داری صرف ان کے باپ پر تھی، جو کہ اس اکیلے کوے کی بس کی بات نہیں تھی۔ چنانچہ سٹورٹ اور اس کی فیملی نے اس کوے کو ایز اے پیٹ رکھ لیا، اور وہ نہ صرف اس کو کھانا دیتے رہے بلکہ اس کے بچوں کی بھی دیکھ بھال جاری رکھی۔ مشکل وقت میں اس مدد کو ان پرندوں نے بھلایا نہیں، اور شکریہ کے طور پر ان نے سٹورٹ کے لیے تحفہ لایا۔ سٹورٹ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ کوے اس کے احسان کا بدلہ دیں گے، اور وہ اس وجہ سے پرندوں کی مدد نہیں کر رہے تھے کہ انہیں پرندوں سے کوئی مطلب تھا، لیکن ان پرندوں کے اندر شاید احسان فراموشی نہیں تھی۔ سٹورٹ نے کہا کہ ان نے جب یہ پہلا تحفہ دیکھا تو وہ کنفیوز ہوئے کہ آخر یہ ہے کیا اور کس نے یہ یہاں رکھا ہے۔ سٹورٹ کا کہنا ہے کہ وہ گندگی پھیلانے کے بہت خلاف ہیں، اس وجہ سے وہ ہمیشہ جدھر بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں اس کو اٹھا کر ڈسٹ بن تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس جگہ کے درمیان میں ایک ایسی چیز کا پڑا ہونا جو اس جگہ موجود نہیں ہونی چاہیے تھی جہاں وہ ان پرندوں کو کھانا ڈالتے تھے، یقیناً ایک عجیب و غریب بات تھی۔ یہ کوے کوئی بڑا تحفہ تو سٹورٹ کو شاید نہ دے سکتے تھے، لیکن ان نے اپنی طرف سے اس تحفے کو خاص بنانے کی مکمل کوشش کی۔ یہ تحفہ اصل میں ایک درخت کی چھوٹی سی شاخ تھی جو کہ کولڈ ڈرنک کے کین کی ٹیب میں ڈلی تھی۔ سٹورٹ کا کہنا ہے کہ ان نے بہت سے زخمی پرندوں کو پالا اور انہیں واپس ٹھیک کر کے جنگل میں چھوڑا، لیکن انہیں ان کی کاوشوں کا اس طرح کا شکریہ کبھی کسی کوے نے ادا نہیں کیا۔ سٹورٹ نے کہا کہ اگلے روز ان نے پھر سے اس جگہ پر اس چھوٹے سے تحفے کو دیکھا، اور پھر انہیں کئی دن لگ گئے صرف اس بات کو سمجھنے میں کہ ان پرندوں میں بھی احساسات ہوتے ہیں۔ سٹورٹ نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ میں پچھلے کئی سالوں سے ان کووں کو کھلا رہا ہوں، اور پچھلے ہفتے 2 دن لگاتار ان پرندوں نے مجھے تحفہ دیا۔ اور سٹورٹ نے ان پرندوں کی کریٹیوٹی کی بھی اپنی ٹویٹ میں تعریف کی اور اسے آرٹ سے تشبیہ بھی دی۔ ناظرین محترم، جانوروں کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر وہ انسان کے دوست بن جائیں تو ان سے اچھا دوست اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جانوروں کی دوستی بے لوث ہوتی ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ جانوروں کے اندر انسانوں کی طرح کے ملے جلے جذبات وفا موجود نہیں ہوتے۔ بعض لوگ جانوروں کو کسی بے جان چیز سے زیادہ نہیں سمجھتے اور ان کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچانے میں بالکل بھی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ کیا زبردست
मैसेज है। एक दफ़ा हमारे घर पे भी ना घोंसला बनाया हुआ था अपना कौवा ने, उसमें ना घोंसला बना के अंडा दिए हुए थे। अंडे इनके इतने इतने से होते हैं, छोटे से, और नीले कलर के होते हैं। एक अंडा में से ख़राब भी हो गया था, उनका टूट भी गया था। एक अंडा मुझसे ख़राब हो गया था, टूट गया था। तो आइडिया हो गया था कौवों के, लेकिन उनको कुछ कहा नहीं हमें। लेकिन ये कौवों से पता नहीं क्यों मुझे एलर्जी है, मेरे को नहीं अच्छे लगते। हाँ, किसी किसी को होते हैं, हर परिंदे सबको अच्छे थोड़ी लगते हैं। आप किसी किसी हर कोई कोई परिंदा अच्छा लगता है। तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ बिल्ली से लगा हुआ है और कुत्तों से लगा हुआ है। लेकिन कुत्ते वो भी अच्छे क्वालिटी के, मतलब अच्छी नस्ल के, लेकिन वो भी ऐसी जगह जहाँ पे फरिश्तों का कोई हिसाब किताब ना हो। हाँ, घर पे रखना नहीं, घर पे नहीं रखना चाहिए कुत्तों को। बिल्ली रख सकते हैं, कुत्ता नहीं रखना चाहिए। बाकी सल्यूट है यार बंदे को। अब पता नहीं इसके वो क्या चीज़ दी है, उसको क्या नहीं दिया, क्या इसकी कीमत है क्या नहीं है, लेकिन अगले ने बता दिया कि परिंदों का ख्याल रखना चाहिए और बिना मतलब के वो एक दिन आपको अच्छा इनाम भी दे सकते हैं। इस सूरत में नहीं रखना ख्याल कि यार हमने जो वीडियो देखी है बस वही होगा, मतलब क्या पता इसका सवाब आप वैसे अल्लाह ही देगा आपको, सवाब आपको अल्लाह ही देगा। लेकिन ये नियत सोच कभी नहीं रखना कि हमें कुछ ला के देंगे। हाँ, इतना बता दूँ मैं आप लोग को। अस्सलाम वालेकुम।